اگر آپ جوانی میں باجماعت نماز پڑھیں گے، اگر آپ جوانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اگر آپ جوانی میں اذکار کریں گے، اگر آپ جوانی میں تلاوتیں کریں گے، اگر آپ جوانی میں نیکی کے کام کریں گے، اگر آپ جوانی میں والدین کی خدمتیں کریں گے، اگر آپ جوانی میں یتیموں بیواؤں کا سہارا بنیں گے، اگر آپ جوانی میں دعوت اللہ کے لیے وقت لگائیں گے، اگر آپ جوانی میں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں گے، آپ بوڑھے ہو گئے۔ جب جوان تھے 1 گھنٹہ تہجد پڑھتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے 5 منٹ بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا جوانی میں پڑھتا رہا ہے نا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، پڑھے بغیر ہی لکھ دو کہ اب بھی گھنٹہ تہجد پڑھ رہا۔ اب جوانی میں مسجد کی طرف چل کے آتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے، بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا، بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، پریشانی ہے، مسجد سے اداس ہو گئے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا جب جوان تھا اتنا لمبا سفر کر کے میرے گھر میں آتا تھا، مجھ سے زیادہ وفادار کون ہے؟ میرا بندہ ہے۔ جوانیاں اس نے میرے لیے وقف کی ہیں، اب اس کو تکلیف میرے حکم سے آئی ہے، بڑھاپا میرے حکم سے آیا ہے۔ بے شک بستر پہ لیٹا ہے، پیشاب نکل رہا ہے، پخانے کا خیال اور اس پہ کنٹرول تک نہیں ہے، ناپاکی کے اندر ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی، لکھ دو اتنا ہی ثواب ہے جیسے مسجد میں باجماعت آ کے پڑھنا۔ ان العبد اذا مرض او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مریض ہو جاتا ہے یا سفر پہ چلا جاتا ہے تو حالت اقامت میں، حالت حضر میں اور عام روٹین کے اندر جو نیکیاں کرتا تھا اور اس کی وہ نیکیاں جو مرض یا سفر کی وجہ سے رہ گئی ہیں، اللہ ان کا مکمل ثواب لکھواتا ہی رہتا۔ ویسے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں جاب کے لیے اپلائی 60 سال کے بعد کروں گا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے؟ کوئی ایسا بیوقوف بھی آپ نے دیکھا ہے جو کہتا ہوں چھوڑو یار کیمسٹری فزکس اور بایو کو میٹرک ایف اے بی اے کر کے کیا لے میں، جوانی کی عمر ہے، انجوائے کرو، مزے کرو، گل چھڑے اڑاؤ، بوڑھے ہو جائیں گے تو ایف اے بھی ہوتا رہے گا، بی اے بھی ہوتا رہے گا۔ آپ نے کوئی ایسا احمق بھی دیکھا ہے جو یہ کہتا ہو کہ ابھی کیا کمانا ہے، ابھی تو جوانی کی عمر ہے، ابھی تو عیش کرنے کی عمر ہے، بوڑھے ہو جائیں گے تو کما لیں گے؟ ویسے ہم بھی کتنے اندر سے کھوکھلے ہیں اور شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہیں، جب دنیا کی باری آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں جوانی میں کر لو جو کرنا ہے، بڑھاپے میں کام آئے گا۔ پھر تو ہم ایسے کہتے ہیں ابھی تو جاب اچھی سی ڈھونڈ لو، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ہی ملتی رہے گی۔ دنیا کی کوئی جاب ایسی نہیں، دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں، دنیا کا کوئی ایسی اسائنمنٹ نہیں، دنیا کا کوئی ایسا مشغلہ نہیں، دنیا کی کوئی ایسی ہابی نہیں، دنیا کا کوئی ایسی ملازمت نہیں جو 60 سال کے بعد ملتی ہو۔ گویا کہ قیمتی عمر شیطان کے لیے ہے اور بڑھاپے کی نکمی عمر رحمان کے لیے ہے۔ جوانی دنیا کے لیے ہے اور آخرت کے لیے بڑھاپا ہے۔ اس فانی دنیا کے لیے 2-4 مرلوں کے لیے جوانی ہے اور زمین و آسمان سے زیادہ کھلی جنت کے لیے بس بڑھاپا رکھا ہوگا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ
بھی عقل نہیں آتی. فَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. کچھ فوت ہو جاتے ہیں، کچھ نکمل عمر کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کا ایک اور علاج ہے، وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. میں اپنے الفاظ میں اسے یوں بیان کیا کروں گا کہ شیشہ وطنی کے اور اس 7R کے چک کے قبرستان میں کبھی جا کے قبر کے باسیوں سے پوچھا کریں کہ ساری بوڑھوں سے بھری ہوئی ہیں یا وہاں کچھ جوانوں کی قبریں بھی ہیں اور کچھ بچوں کی بھی ہیں. پھر آپ یہ جائزہ لیا کریں وہ لوگ جو میرے ساتھ پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے کیا سارے ابھی تک زندہ ہیں؟ جو ہائی اسکول کے میرے کلاس فیلو تھے، مڈل اسکول کے میرے دوست تھے، ان میں سے کتنے ہیں جو آخرت کے راہی ہو چکے؟ جو پرائمری کے گراؤنڈ میں میرے ساتھ کھیلنے والے تھے ان میں سے کتنے ہیں جو قبرستان کے باسی ہو چکے؟ اور ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں میرے ساتھ ہی دوڑ دھوپ کرنے والے وہ کتنے ہیں جو قبروں کے راہی ہو چکے؟ ان میں سے کچھ ہمارے بھائی، کچھ بہنیں، کچھ عزیز و اقارب، کچھ بھانجے، کچھ بھتیجے، ان میں سے بہت سارے وہ بھی یہی کہتے تھے ابھی تو جوانی کی عمر ہے، کر ہی لیں گے نا. بڑی عمر پڑی. قرآن مجید کہتا ہے نہیں، حدیث کہتی نہیں، ایسے نہ سوچے. جب دین کی باری ہو بس سوچے کرو ناؤ اور نیور، بس ابھی کرنا ہے، ابھی نہ ہوا تو کبھی نہیں ہوگا. اسی وقت کرنا، اسی لمحے کرنا، فوراً کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا یہ چند سال پہلے کی بات ہے. 20-21 سال کا نوجوان نماز میں کبھی کبھی آتا تھا، اکثر چھوڑ جاتا تھا. یہی کہتا تھا کوئی بات نہیں، بڑی عمر پڑی ہے. لاہور ایک شادی اٹینڈ کر کے واپس آ گیا اور چند کلومیٹر کے فاصلے پہ اپنے گھر سے تو 2-3 کلومیٹر پیچھے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی تڑپتی ہوئی لاش گھر میں واپس آتی. چند ماہ پہلے شادی شدہ جوڑا، چھوٹے چھوٹے ہوں گے، 4-5 سال کے بچے بائک پہ سفر کر رہے ہیں. ادھر سے ٹرک جو ہے وہ ریورس گیئر لگا کے بیک ہو رہا ہے، ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور دونوں ہی کچھ لے جاتے ہیں. چند ہفتے پہلے ایک زمیندار اپنے ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوا، اسے خیال آتا ہے کہ پیچھے وہ جو روٹا ویٹر ہوتا ہے میں اس کو دیکھ کیوں لوں. دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کس طریقے سے
سے بیچارہ اس کے اوپر گر پڑتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے اپنی ہی زمین کے اندر ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ سی ایس ایس کرنے والا ایک نوجوان اسلام آباد میں سی ایس ایس سے امتحان پاس کر لیتا ہے، انٹرویو کلیئر کر لیتا ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے دفتر جاتا ہے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ گناہوں کو مؤخر کر دیتے ہیں، کر لوں گا، کل کر لوں گا، اگلے سال کر لوں گا، اگلے ماہ کر لوں گا، اس سے اگلے سال کر لوں گا، یوں آپ ان کو لیٹ کرتے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ جو ایک خیال سے شروع ہوا تھا وہ ایک ارادہ میں ڈلتا ہے، وہ گناہ کا ارادہ عزم بن جاتا ہے، وہ گناہ کا عزم آپ کا عمل بن جاتا ہے، وہ آپ کا گناہ والا عمل اگر اسے آپ نہ چھوڑیں، لیٹ کر دیں، وہ عادت بن جاتا ہے، اگر اس عادت کو نہ چھوڑیں تو وہ آپ کی فطرت بن جاتی ہے، اور جب گناہ فطرت میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر خطرہ ہے کہ اس گناہ کی حالت میں ہی موت آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری وجہ، 5 وجوہات میں آپ کے سامنے بنیادی عرض کروں گا۔ تیسری بنیادی وجہ جس وجہ سے انسان کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، یا وہ گناہوں کی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے، تیسری بہت بنیادی وجہ آخرت سے غفلت اور دنیا کی محبت ہے۔ بہت بنیادی مسئلہ ہوتا ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ یہ ایسی بنیادی وجہ ہے کہ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے اور اختتامی مراحل کی طرف بڑھاتے ہوئے چوتھی بنیادی وجہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ چوتھی بنیادی وجہ ہے اللہ تو بہت مہربان ہے، معاف کرنے کا کوئی بات نہیں، وہ بہت غفور رحیم ہے۔ یار تم ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، بہت مہربان ہے، وہ غفور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کے ڈھیر میں وہ معاف کر دیتا ہے، ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا ہو وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ بہت سچی بات ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کا مطلب کیا ہے؟ اس حقیقت کا ایک مطلب وہ ہے جو شیطان نے گڑھا ہوا ہے، اور اس حقیقت کا ایک مطلب وہ ہے جو قرآن میں رحمان کا بتایا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ رحمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ زمین سے لے کے آسمان تک آدم کا بیٹا گناہوں کے ڈھیر لے کے آ جائے، رب کہتا ہے میں معافیاں لے کے آ جاؤں گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ رب کریم کہتا ہے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرۃ
بھر کے معافیاں لے کے آ جاؤ۔ لیکن میں نے عرض کیا اس کے مطلب دو ہیں، ایک مطلب شیطانی ہے اور ایک مطلب قرآنی ہے۔ شیطانی مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور زنا کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، 2-4 چوریاں اور کر لو، اللہ بہت غفور رحیم ہے، اور جی بھر کے ڈکیتیاں ڈال لو، اللہ بڑا مہربان ہے، 2-4 اور لوگوں سے فراڈ کر لو، اللہ بڑا مہربان ہے، 2-4 اور کوٹھیاں کرپشن کے ذریعے بنا لو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور دھوکے دے لو، اللہ بہت مہربان ہے، اور نمازیں چھوڑ لو، اللہ بہت مہربان ہے، چند اور عورتوں کی عزت لوٹ لو، زنا کر لو، اللہ بہت مہربان ہے، چند اور کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کر دو، اللہ بہت مہربان ہے، 2-4 اور پلاٹوں پہ ناجائز قبضے کر لو، 2 رکعتیں پڑھو گے وہ معاف کر دے گا۔ جب آپ کے ذہن میں اللہ کے مہربان ہونے کا یہ مطلب ہو تو سمجھ لیں مہربان ہونے والی بات سچی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب شیطانی ہے۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مہربان ہے، لیکن یہ مطلب کہ 2-4 اور گناہ کر لو، یہ شیطان نے ذہنوں میں ڈالا۔ تو اس کے غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب شیطان کی طرف سے۔ قرآن کیا کہتا ہے وہ غفور الرحیم ہے تو کیا کرو؟ یہ اللہ نے قرآن میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اس آیت کو ذرا توجہ سے سنیے گا اور پھر اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ ان سب سے کہتے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کی ہیں، میری رحمت سے امید نہیں توڑی، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کوئی شک ہی نہیں، وہ بہت بخشنے والا ہے اور اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ یہاں پہ ہم نے آیت پڑھی، اگلا مطلب شیطان نے ڈال دیا، اس لیے اور گناہ کرو۔ ہم نے قرآن کی اگلی آیت چھوڑ دی، حالانکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید نہیں توڑنی، وہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا، وہ بہت مہربان ہے، لہذا کیا کرو؟ آگے اللہ نے بتایا وَأَنِيبُوا اس کی طرف واپس آ جاؤ۔ اس لیے آئندہ وعدہ کرو کہ اس کی مان کے چلیں گے۔ اللہ نے تو مطلب بتایا تھا کہ میرے ارحم الراحمین کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور میری طرف واپس آ جاؤ۔ میرے غفور الرحیم کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ پشیمان ہو کے وعدہ کر لو کہ یا اللہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ ہم ایسے نہیں کریں گے۔ ساتھ اللہ نے ایک اور بات کہہ دی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔
پکڑ آ گئی، موت آ گئی، فرشتے آ گئے، ملک الموت آ گیا، سزا آ گئی، پھر تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا ابھی آ گیا، کہیں پچھتانا نہ پڑے۔ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ پھر تم کہو بھائی افسوس، میں نے اللہ کی جناب میں کتنی کوتاہیاں کی، میں تو زندگی کو مذاق سمجھتا۔ پانچویں اور آخری بنیادی وجہ جس وجہ سے ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے یا ہم گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف واپس نہیں پلٹتے، وہ بری دوستیاں ہیں۔ برا ماحول، بری دوستیاں، گلی کے، محلے کے، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، گراؤنڈ کے، کرکٹ کے، ہاکی کے، میچز کے، وہ برے دوست جو خود برائیوں پہ ہوتے ہیں، وہ برے دوست جو خود نشوں پہ ہوتے ہیں، وہ برے دوست جو زنا کے عادی ہوتے ہیں، وہ برے دوست جو چوریوں ڈکیتیوں کے عادی ہوتے ہیں، وہ برے دوست جو خود گندگی کے اندر لپٹے ہوئے اور گندگی کے اندر خوب بری طرح سے لت پت ہوتے ہیں، ان کی ایک خواہش ہوتی ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے۔ وہ پھر انسان مسجد کی طرف آ بھی جائے تو کہتے ہیں یار ابھی مولوی بن گئے، یہ کیا بات ہے؟ وہ بھی بوڑھے ہو گئے، ابھی سے داڑھی رکھی، ابھی سے تم نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، ابھی سے تلاوت شروع کر دی۔ کبھی تانے دیتے ہیں، کبھی واپس کھینچتے ہیں، کبھی مزاح کرتے ہیں، کبھی بھپتیاں کستے ہیں، کبھی زور زبردستی کرتے ہیں، کبھی کھینچ کے بری محفلوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا سابقہ دور کے اندر وہ برے دوست بڑے بڑے سامنے ہوتے تھے جو اسی گلی میں ہوں، اسی محلے میں ہوں، اسی شہر میں ہوں، اسی اسکول میں ہوں، اسی کالج میں ہوں، کیونکہ اکثر ان کے ساتھ تھے میری ملاقات، آمنا سامنا، گزرا ہوا بچپن اور وہ برائی کی ساری محفلیں وہ یاد کروا کے برائی کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے۔ آج بھی وہ نقصان دہ ہیں، لیکن ان دوستوں سے بھی زیادہ نقصان دہ آج کے دور میں وہ دوست ہیں جو انٹرنیٹ پہ بنتے ہیں، جو فیس بک کی فرینڈ لسٹ میں ہوتے ہیں، جو واٹس ایپ کے گروپوں میں ہوتے ہیں، جو یوٹیوب کے چینلز ہوتے ہیں، جو موبائل کی دنیا میں ہوتے ہیں، جو ہمارے کانٹیکٹس میں ہوتے ہیں، جو ہمیں کبھی کوئی گند، کبھی کوئی گند، کبھی کوئی گند بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ سابقہ دور کے دوستوں سے ایک دن کے اندر وہ 4-5 دفعہ 10 دفعہ ملاقات ہوتی تھی، اور فیس بک کے دوستوں سے ایک دن میں سینکڑوں دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے فیس بک کا مقصد یہ نہیں رکھا کہ اس پہ تلاوتیں سننی ہیں، اگر آپ نے فیس بک کا مقصد یہ نہیں رکھا اس پہ علماء کو سننا ہے، اگر آپ نے فیس بک کا مقصد یہ نہیں رکھا کہ اس پہ امام کعبہ کو سننا ہے، اگر آپ نے فیس بک کا مقصد یہ نہیں رکھا کہ اس میں نے اپنی ڈپارٹمنٹ، اپنے شعبے کے بارے میں اہم چیزیں، اہم معلومات حاصل کرنی ہیں، اگر میرے بیٹو آپ کے یوٹیوب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے میں نے اپنے سلیبس
روز کی چیزیں سمجھنی ہیں، اچھے لیکچر سننے ہیں، اچھی تلاوتیں سننی ہیں، اچھے علماء کو سننے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ آپ کے جسم میں زہر گھولنے والا یہی انٹرنیٹ کا ماحول اور فیس بک کی دوستیاں ہیں۔ یہ تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ قریب ترین جو آپ کے تقوی والے علماء ہیں ان سے جڑیں، ان سے جڑیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسے شتونگڑے شیطان نے چھوڑے ہوئے ہیں جن کا مقصد ہے علماء سے لوگوں کو متنفر کرنا، علماء سے دور کرنا۔ کیوں؟ اگر لوگ علماء کے قریب ہوں گے وہ اللہ کی طرف آئیں گے، وہ دین کی طرف آئیں گے، وہ قرآن کی طرف آئیں گے۔ وہ علماء جو گلی محلے کے ہوتے ہیں ان میں سے جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو نیکی والے ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، جو قرآن کے فہم والے ہوتے ہیں، قرآن کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اس کائنات کی پیغمبر کے بعد وہ ان کے وارث اور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کے ان لوگوں کی طرف بھاگے پھرنا جن کو آپ جانتے ہی نہیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ علماء کے روپ میں رافضیت پھیلاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ فرقہ واریت سے نفرت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی آپس میں لڑتے بہت ہیں لہذا میرا کوئی فرقہ نہیں، میں بڑا علمی کتابی ہوں، اور دوسری طرف وہ صحابہ کی لڑائیاں ہی ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں۔ کبھی فلاں صحابی کو گالیاں، کبھی فلاں صحابی کو گالیاں، کبھی فلاں تابعی کو گالیاں، کبھی فلاں کو گالیاں، کبھی فلاں کو گالیاں۔ نہ کبھی تزکیہ کی بات، نہ کبھی آخرت کی بات، نہ کبھی قرآن کی آیت کی تفسیر، نہ کبھی صحیح بخاری کا مطالعہ۔ یہ کیسا علم ہے، یہ کیسی کتابیں ہیں؟ کتابی تو وہ مسلمان ہوتا ہے جو اللہ کا قرآن سمجھے اور سمجھائے، صحیح بخاری اور اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سمجھے اور سمجھائے، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آئے، دین کی طرف لے کے آئے۔ نہ یہ کہ فرقہ واریت کے نفرت کے بہانے ایک نیا فرقہ کھڑا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ آخری اہم ترین بات ذہن میں رکھیے گا کہ دین کی طرف نہ پلٹنے کی اور توبہ کے ٹوٹ جانے کی اہم وجہ بری دوستیاں ہوتی ہیں۔ بری دوستیاں وہ بھی جو اسکول، کالج، ہاسٹل، گلی محلے کی ہوں، چوک چوراہے، پلے گراؤنڈ، کھیل کے میدانوں کی ہوں، اور بری دوستیاں وہ بھی جو فیس بک، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یوٹیوب، واٹس ایپ اور موبائل کے کانٹیکٹس کی ہوں۔ اور موبائل کے کانٹیکٹس کی دوستیاں گلی محلے کی دوستیوں سے بھی بعض دفعہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ آپ 100 مرتبہ بھی توبہ کر لیں، آپ 1000 مرتبہ بھی معافی مانگ لیں، آپ 2 4 رکعتیں پڑھ کے آنسو بہا لیں، جب تک آپ بری دوستیاں نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی آپ توبہ پہ قائم نہیں رہیں گے۔ جانتے ہیں نا اس شخص کو جو 100 انسانوں کا قاتل تھا، کتنا بڑا مجرم ہوگا وہ؟ 100 انسانوں کا قاتل، پورے 100 انسانوں کا قاتل، سہاگنوں کے سہاگ کا لٹیرا، بچوں کو یتیم کرنے والا، ان کے سروں سے باپ کی شفقتیں چھیننے والا، ان کو ممتا سے، باپ کی پدرانہ شفقتوں سے محروم کرنے والا، کتنا خونخوار ہوگا وہ 100 انسانوں کا قاتل۔ وقت کے عالم ربانی نے جب اس کو فتویٰ دیا، اللہ کے پیغمبر کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ
السلام نے اپنی زبان اقدس سے اس کے فتوے کو کوٹ کیا، بیان کیا، اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی۔ فرمایا ایک شخص کے پاس گیا، اس نے غلط فتویٰ دیا، دوسرے عالم ربانی کے پاس گیا، اس نے کہا تمہاری توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس گلی محلے کو ہی چھوڑ دو جس گلی محلے میں تمہیں مارنا اور قتل کرنا سکھایا۔ چھوڑ دو اس گلی محلے کو، اس گاؤں کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب تھا؟ اس گاؤں کے اندر ہی اس کی وہ گینگ ہوگی، اسی گاؤں کے اندر ہی اس کی وہ کمپنی ہوگی، اسی گاؤں کے اندر ہی وہ کوئی ڈان بنا ہوگا، اسی گاؤں کے اندر ہی اس کے وہ دوست ہوں گے، ڈاکو اور چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہوں گے، لوگوں کا خون بہانے والے، مال کو لوٹنے والے اور تقسیم کرنے والے۔ اس عالم ربانی نے کہا بے شک 100 قتل ہو گئے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن تم وہ گلی محلہ چھوڑ دو، وہ گاؤں چھوڑ دو۔ وہ اس گاؤں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ ابھی تو نیک لوگوں کی بستی میں پہنچا بھی نہیں تھا، ابھی تو اس نے نئی زندگی شروع کی بھی نہیں تھی پریکٹیکلی، ابھی تو اس نے کوئی ایک نماز بھی اس نئے گاؤں نیک لوگوں کے ساتھ جا کے نہیں پڑھی تھی، ابھی تو نیک لوگوں کی بستی میں پہنچ کر اس نے عملی طور پر اپنی نئی زندگی کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں کیا تھا، لیکن بری دوستیاں چھوڑ دینا اور نیک لوگوں کی طرف آنا ہی اللہ کو اتنا پسند تھا۔ راستے میں موت آئی، اللہ نے پھر بھی اس کو رحمتوں کے فرشتے بھیج کے اس کی روح کو جنتوں کا مہمان بنا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وقت کافی بیت چکا ہے، آپ کی اجازت ہو تو آخری 5 منٹ میں ایک اہم پوائنٹ اللہ نے دل میں ڈالا ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو آپ چھٹا پوائنٹ کہہ سکتے ہیں، اللہ کی طرف نہ آنے اور توبہ نہ کرنے کی ایک اہم ترین وجہ کہ ہم توبہ کا صحیح مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں توبہ کا ادھورا مطلب، توبہ ہوتی ہے زنا سے، ہم سمجھتے ہیں توبہ تو چوری سے ہوتی ہے، ڈکیتی سے ہوتی ہے، شراب سے ہوتی ہے، جوے سے ہوتی ہے، سود سے ہوتی ہے، قتل سے ہوتی ہے، جھوٹ سے ہوتی ہے، جھوٹی گواہی سے ہوتی ہے، اس طرح کی فحاشی بے حیائیوں سے ہوتی ہے۔ ہاں بالکل ہوتی ہے، لیکن یہ توبہ کا آدھا حصہ ہے۔ آدھی توبہ کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا۔ آدھی توبہ یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے آپ وہ کام کرنا چھوڑ دیں، اور آدھی یا بعض دفعہ آدھی سے بھی زیادہ توبہ یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ پر فرض کیے ہیں اور آپ وہ کام نہیں کر رہے، ان کے بارے وعدہ کرنا کہ اللہ میں یہ کام چھوڑے ہوئے تھا، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں چھوڑوں گا، تیرے فرض ادا کروں گا۔ آدھی یا آدھی سے زیادہ توبہ تو یہ ہوتی ہے۔ ماں باپ کی بات نہ ماننا، ماں باپ کی اطاعت فرض تھی، آپ نے نہیں کی تو وعدہ کرنا آئندہ اطاعت کروں گا۔ نماز فرض ہے، آپ نہیں پڑھتے، یہ وعدہ کرنا آئندہ نماز پڑھوں گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، آپ ادا نہیں کرتے، یہ وعدہ کرنا آئندہ ادا کروں گا۔ آپ صاحب حیثیت، صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، صحت بھی اللہ نے دی ہے، اور عمرہ
یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں فرض چھوڑ رہا ہوں، آئندہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ فرض ادا کروں گا۔ آپ تمام صحت مند ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ بعض دفعہ اللہ کے فرضوں کو چھوڑ دینا یہ گناہ کرنے سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایک اعلیٰ ترین مقام یہ ہوتا ہے توبہ، کہ بندہ گناہ بھی چھوڑے ہوئے ہے اور فرض بھی ادا کر رہا ہے، لیکن بڑی بڑی نیکیاں وہ کر سکتا ہے، وہ چھوٹی نیکیوں میں لگا ہوا ہے، وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اور وہ چھوٹوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ کہ اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے اتنی صلاحیتیں دی، میں کہاں ضائع کر رہا ہوں، میں نے تو بڑے بڑے کام کرنے تھے۔ اس سے بڑے کاموں کی طرف سفر شروع کر دینا، غیر افضل سے افضل کی طرف پلٹ آنا، اور احسن سے احسن ترین اور افضل ترین کی طرف پلٹ آنا، یہ بھی اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، سنایا ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا